وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھے، پھر مسواک کرے۔ اگر مسواک کہتے ہیں کسی چیز کی لکڑی، نیم کی لکڑی، زیتون کی لکڑی کو کچھ کر اس سے دانت مانجنے کو مسواک کہتے ہیں۔ مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مسلے، پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 بار دھوئے۔ پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالے، پھر بائیں ہاتھ پر، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے۔ پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کرے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے اور داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے۔ پھر پورا چہرہ دھوئے، یعنی پیشانی پر بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ہر حصہ پر 3 بار پانی بہائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 بار دھوئے۔ انگلیوں کی طرف سے کہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، کہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے۔ پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرے، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے: دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوؤ اس کے ہر حصہ پر پانی بہہ جائے۔ اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ اس طرح وضو ہرگز نہ ہوگا۔ بھیگنے کے ساتھ ساتھ ہر حصہ پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ جواب ہے: وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ اول، منہ دھونا، یعنی بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ دوسرے، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسرے، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ یہ چوتھائی سر بہت لوگوں کو نہیں معلوم۔ چوتھائی بولے تو 4 حصے میں سے ایک حصے پر ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں پھرا تو فرض ادا نہ ہوا، لہذا وضو نہیں ہوگی۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ چوتھے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنوں تک دھونا نہیں بلکہ ٹخنوں سمیت دھونا ہے، ٹخنوں کو بھی دھونا ہے۔ ٹخنا اگر نہیں دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگی۔